اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے تربیتی نصاب کے سبق حرکات میں پیش کی تختی کے ساتھ حاضر ہیں۔ بچوں، آج ہم آپ کو پیش کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے بارے میں پڑھائیں گے۔ تو بچوں، یہ دیکھیے پیش، اس شکل کو ہم پیش کہتے ہیں۔ زبر کی طرح ہے یہ اور اوپر سے مڑا ہوا ہے۔ اس حرکت کا نام ہے پیش۔ یہ بڑی حرکت ہے اور یہ ہمیشہ شکل کے اوپر ہوتا ہے۔ ہو گئی اس کی پہچان، یہ اوپر سے مڑا ہوا ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ بچوں، پیش والے حرف کو جلدی پڑھیں گے۔ پیش والے حرف کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ پیش والے حرف کو ہم جلدی پڑھیں گے، جس طرح ہم نے زبر اور زیر کو جلدی پڑھا تھا، اسی طرح پیش کو بھی ہم جلدی پڑھیں گے۔ نہ ہی کھینچنا ہے، یعنی نہ کھینچیں گے اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے۔ یعنی کھینچنا کیسے؟ با پیش بو، ایسے نہیں کریں گے۔ اور جھٹکے کا کیا مطلب ہے؟ جھٹکے کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے ایسے نہیں کرنا، با پیش بو، با پیش بو، یہ جھٹکا ہو گیا۔ ہم نے اس طرح جھٹکا بالکل بھی نہیں دینا، بلکہ ہم نے معروف پڑھنا ہے۔ معروف کس طرح پڑھنا ہے اور مجہول کیسے پڑھتے ہیں، یہ آپ کو میں نے بتایا تھا۔ مجہول غلط پڑھنے کو، یعنی غلط طریقے سے پڑھنے کو با پیش بو اس طرح پڑھیں گے اگر، تو یہ مجہول ہو جائے گا۔ معروف کیا ہوتا ہے؟ صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا معروف کہلاتا ہے۔ ہم اس کی ادائیگی کچھ اس طرح کریں گے، جیسے با کے اوپر اگر پیش ہے تو ہم پڑھیں گے با پیش بو۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ آئیے ہم حرفوں کو مشق یعنی پیش کے ساتھ آپ کو پڑھنا بتاتے ہیں، پھر بعد میں مشق میں آپ کو پیش کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آئیے بچوں، ہم شروع کرتے ہیں۔ حمزہ کو پیش کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں کچھ اس طرح: حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، ہا پیش ہو، عین پیش عو، حا پیش حو، غین پیش غو، خا پیش خو، کاف پیش کو، جیم پیش جو، شین پیش شو، یا پیش یو، ضاد پیش دو، لام پیش لو، را پیش رو، طا پیش تو، دال پیش دو، تا پیش تو، صاد پیش سو، سین پیش سو، ظا پیش ظو، زال پیش زو، سا پیش سو، فا پیش فو، واو پیش وو، با پیش بو اور میم پیش مو۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جس طرح ہم نے زبر زیر پیش کو بغیر کھینچے پڑھا ہے، اسی طرح ہم نے پیش کی تختی میں بھی ہم نے بغیر کھینچے ہر حرف کی ادائیگی کرنی ہے، یعنی لفظوں کو کھینچنا نہیں ہے۔ تو بچوں، پیش پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو ہم گول ہو جاتے ہیں، جیسے زبر پڑھتے ہوئے ہمارا منہ کھل جاتا ہے، زیر پڑھتے ہوئے ہمارے ہونٹ تھوڑے سے پھیل جاتے ہیں، ایسے کر کے ہونٹوں کو پھیلا لیتے ہیں، پھیل کے بائی بی تی۔ اسی طرح زبر پڑھیں گے تو با تا، منہ کھلنے لگتا ہے، زیر میں ہونٹوں میں پھیلاؤ آ جاتا ہے۔ اور جب ہم پیش پڑھتے ہیں، پیش والی تختی کی ہم ادائیگی کرتے ہیں، لفظ پیش کی ادائیگی ہوتی ہے حرف میں، تو ہمارے ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ آئیے اب ہم آپ کو پیش مشق کے ساتھ پڑھنے کے طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کہ لفظوں کے ساتھ ملا کے جب ہم پیش کی ادائیگی کریں گے تو وہ کس طرح ہوگی۔ پیارے بچوں، چلیے آئیے ہم پیش کو مشق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بچوں دیکھیں، یہ 3 حرف ہیں، 3 حرفوں میں ہم نے حرکات کے ساتھ پیش کو ملا کے پڑھنا ہے، وہ ہم اس کی ادائیگی کریں گے۔
اور ریڈ کلر سے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اب ہم پیش کی تختی پڑھ رہے ہیں تو لال رنگ سے پیش کو نمایاں کیا گیا ہے، اور جس الفاظ کے اوپر، جس حرف کے اوپر پیش ہے وہ حرف بھی آپ کو صاف اور واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیے بیٹا، شروع کریں اور آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سوئی، لام زبر لا، سوئیلا، سوئیلا، سوئیلا۔ پہلے لفظ کے پر پیش ہے، دوسرا لفظ حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اور تیسرا لفظ لام ہے جس کے پر زبر ہے۔ تینوں حرکات ہیں، پیش کی حرکت بھی موجود ہے، زیر کی حرکت بھی موجود ہے، اور زبر بھی یہاں موجود ہے، یعنی آپ کی دہرائی بھی ساتھ ساتھ ہر حرف میں ہو رہی ہے۔ تو بیٹا اس کی ادائیگی اچھے طریقے سے پڑھیں اور بالکل دھیان سے دیکھیے۔ سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سوئی، لام زبر لا، سوئیلا، سوئل۔ آگے چلیے۔ میم پیش مو، نون زیر نی، مونی، عین زبر ع، مونیع، مونیع۔ میم پیش مو، نون زیر نی، مونی، عین زبر ع، مونیع، مونیع۔ زال پیش زو، کاف زیر کی، ذوکی، رو زبر رو، ذوکیرو، ذوکیرو، ذکر۔ ضا پیش ذو، لام زیر لی، ذولی، میم زبر ما، ظلما، ظلما، ظلم۔ حمزہ زبر آ، عین زیر عی، آعی، آعی۔ ضا پیش ذو، اعیذو، اعیذو۔ بچوں ایک بات آپ کو یہاں پر سمجھانی ہے اس لفظ میں، دیکھیں یہاں پر حمزہ زبر آ ہے اور دوسرا لفظ عین، عین کے نیچے زیر ہے۔ بچوں آپ کو پڑھتے ہوئے اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ حمزہ اور عین کی آواز ملانی نہیں ہے، حمزہ زبر آ ہوگا اور عین زیر عی ہوگا، یعنی عین کی آواز ہم نے درمیانی حلق سے نکالنی ہے اور حمزہ کی آواز ہم نے منہ کے خالی حصے سے پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ آرام سے پڑھیں گے۔ اس کو دوبارہ سے آپ غور سے تجوید کو دیکھیے گا، اس کی ادائیگی کو۔ حمزہ زبر آ، عین زیر عی، آعی، آعی، آعی۔ ضا پیش ذو، اعیذو، اعیذ۔ ٹھیک ہے۔ تا زبر تا، زا زیر زی، تزی، رو پیش رو، تزیرو، تزیرو، تزر۔ خا زبر خا، با پیش بو، خبو، سا زبر سا، خبوسا، خبوسا، خبث۔ حمزہ پیش او، فا پیش فو، اوفو، اوفو۔ یہاں دونوں لفظ کے اوپر پیش دیا ہوا ہے، حمزہ کے اوپر بھی اور فا کے اوپر بھی، دونوں کو لال رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ غور سے دیکھیے اور دونوں میں منہ کو گول کریں گے، یعنی ہونٹوں کو گول ہوگا۔ حمزہ پیش او، ہونٹ گول ہو گئے، فا پیش فو، اوفو، قوف زیر قی، اور تیسرا لفظ ہے قوف زیر کے ساتھ، افقی، افقی، افق۔ اور قوف حروف قلقلہ بھی ہے، جب وقف کریں گے تو اس میں قلقلے کے ساتھ کریں گے، افق۔ سین پیش سو، قوف زیر قی، سوقی، تو زبر تو، سوقیتو، سوقیتو۔ آگے وقف سوقت۔ یا زبر یا، ہا زبر ہا، یہا، با پیش بو، یہبو، یہبو، یہب۔ یا زبر یا، لام زیر لی، یلی، جیم پیش جو، یلیجو، یلج۔ یا زبر یا، عین زیر عی، یعی، دال پیش دو، یعیدو، یعیدو، یعید۔ دیکھیے بیٹا بیچ میں عین آ رہا ہے، عین کی آواز درمیانی حلق سے نکلتی ہے، تو آپ نے اس کو درمیانی حلق سے اچھی طریقے سے نکال کے ادائیگی کرنی ہے، کیونکہ اس طرح ہی تجوید میں خوبصورتی آئے گی۔ ہر لفظ کو آپ اس کے مخرج کے مطابق پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے میں بھی اچھا لگے گا، اور تجوید کے ساتھ جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہم سیکھ ہی تجوید رہے ہیں اور ہم نے اس کو بالکل ہی تجوید اور معروف طریقے سے پڑھنا ہے، بالکل بھی غلطی نہیں کرنی، ہر لفظ کو اس کے مخرج کے مطابق ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ صاد پیش سو،
ح پیش حو سوحو سوحو فا زیر فی صحفی صحفی صحف ح پیش حو با پیش بو حبو کاف زیر کی حبو کی حبو کی حبک را پیش رو با پیش بو ربو عین پیش عو ربوعو ربوعو دیکھیے بیٹا تینوں حرف کے اوپر پیش ہی دیا ہوا ہے، تینوں حرف کو پیش کے ساتھ ہی ظاہر کیا گیا ہے اور تینوں حرف میں ہونٹ گول ہوں گے اور آپ نے اس کی ادائیگی سارے حرفوں کی پیش کے ساتھ کرنی ہے، کچھ اس طرح جیسے پڑھایا آپ کو را پیش رو با پیش بو ربو عین پیش عو ربوعو، نہ تو کھینچ رہے ہیں نہ ہی کسی لفظ کو جھٹکا دینا ہے، بالکل آرام سے پڑھیں پیش کے ساتھ ربوعو ربوعو اور وقت میں عین کو ساکن کر دیں گے تو کچھ اس طرح لفظ بن جائے گا ربوع ربوع ربوع، عین کو ساکن کر دیں گے۔ آگے چلیے دیکھیے یہاں پر بھی تینوں لفظ کو پیش کے ساتھ اس طرح واضح ہوا ہے، را پیش رو سین پیش سو روسو روسو لام پیش لو رسولو رسل حمزہ پیش او خا زبر خا اوخا را پیش رو اخارو اخارو اخر عین پیش عو قاف زبر قا عقا دال زیر دی عقادی عقادی عقد عین کی آواز درمیانی حلق سے دبا کے نکالیے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں اور دال کو آرام سے پڑھیں گے اور دال میں وقت کی صورت میں ہم قلقلہ بھی کریں گے۔ بچوں آج پھر میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، قاف طا با جیم دال۔ جب بھی ہم ان حرفوں کے اوپر وقت کرتے ہیں تو اس کو ہم ساکن کرتے ہوئے جو ہے آواز پلٹ کے ہماری واپس آتی ہے، کچھ اس طرح آپ کو دوبارہ سے بتا دوں حروف قلقلہ والے حرف افقی افق سقیط سقیط یہبو یہب یلجو یلج اور یعیدو یعید۔ دیکھیے ہر حروف قلقلہ صفائی کے ساتھ 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 آپ کو دیے ہوئے قاف طا با جیم دال سارے الفاظ ایک ساتھ ہی آ گئے ہیں یہاں پہ اور سب پر ایک ساتھ وقت کرنا آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ یہاں پر قاف پہ ہم نے وقت کیا، آواز پلٹ کے واپس آئی افق سقیط یہب یلج یعید۔ بیٹا قلقلے کا مطلب ہوتا ہے آواز کا پلٹ کے واپس آنا۔ تھوڑی سی تفصیلات آپ کو اس کی یہ بتا دوں، قلقلہ یعنی جیسے آپ کوئی بال آپ دیوار کے اوپر مارتے ہیں، کوئی گیند جیسے گیند ہوتی ہے بال جو ہوتی ہے آپ دیوار پر ماریں گے تو وہ بال پلٹ کے آپ کے پاس واپس آئے گی، تو اسی طرح ان لفظوں کی آواز جب مخرج میں جاتی ہے تو رکتی نہیں ہے بلکہ پلٹ کے واپس آتی ہے اور آواز کے اس پلٹ کے آنے کو ہم قلقلہ کہتے ہیں۔ بچوں آج میں نے قلقلہ کے بارے میں اور حروف پیش کی تختی کے بارے میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھایا اور پڑھایا، تو پیارے بچوں آپ نے اس تختی کو اچھی طرح دہرانا ہے، پڑھنا ہے اور اس کو جو باتیں آپ کو بتائی گئی ان تمام باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ پھر آئیں گے، جب تک آپ کل کا آج کا دیا ہوا سبق اچھی طریقے سے یاد کریں اور اب ہم اور پچھلا سبق بھی ساتھ ساتھ دہرایا کریں تاکہ آپ بھول نہ پائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم پھر سے اپنے نئے سبق کا آغاز کریں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔